الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم إلى المساجد بالنور التامة يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی آج دنیا میں اندھیری رات میں مسجد میں جانے کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب قیامت کا ہولناک منظر سامنے ہوگا اور ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کے اندھیروں کی مشقت کا بدلہ اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ایک چمکتا ہوا نور اور آفتاب سے کہیں زیادہ روشنی ان کے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور بے فکر اور لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ ارشاد ہوگا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند بازار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مسجد جنت کے باغ ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس شخص کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اس کے بعد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مشقت کے وقت وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جتنا مسجد سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر قدم پر اجر اور ثواب ہے، اور جتنی دور مسجد ہوگی اتنی ہی قدم زیادہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائیوں سے ان کو حاصل کیا جائے۔ نمبر 1 اذان کہنا، نمبر 2 جماعت کی نمازوں کے لیے دوپہر کے وقت جانا، نمبر 3 پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان حال ہوگا اور آفتاب نہایت تیزی پر ہوگا، 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے کہ جب کسی ضرورت سے باہر آئے تو پھر مسجد ہی میں واپس جانے کی خواہش ہو۔ ایک حدیث میں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھتا ہے اللہ جل شانہ اس سے الفت فرماتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں خیر و برکت اور اجر و ثواب تو بے پایا ہی ہے، اس کے ساتھ ہی بہت سی مصلحتیں بھی ان احکام میں جو ملحوظ ہوتی ہے ان کی حقیقت تک پہنچنا تو مشکل ہے۔ اللہ جل شانہ کے علوم اور ان کے مصالح تک کسی کی رسائی ہے مگر اپنی استعداد اور حوصلے کے موافق۔ جہاں تک اپنی سمجھ کام دیتی ہے ان کے مصالح بھی سمجھ میں آتے ہیں، اور جتنی استعداد ہوتی ہے اتنی ہی خوبیاں ان احکام کی معلوم ہوتی رہتی ہے۔ علماء نے جماعت کے مصالح میں اپنی سمجھ کے موافق تحریر فرمائی ہے۔ ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت البالغہ میں ایک تقریر اس کے متعلق ارشاد فرمائی ہے، جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے: رسم و رواج کے مہلکات سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں۔
کہ عبادات میں سے کسی عبادت کو ایسی عام رسم اور عام رواج بنا لیا جائے جو علی الاعلان ادا کی جائے اور ہر شخص کے سامنے خواہ سمجھدار ہو یا ناسمجھ ہو وہ ادا کر سکے۔ اس کے ادا کرنے میں شہری اور غیر شہری برابر ہو، مسابقت اور تفاخر اسی پر کیا جائے اور اسے عام ہو جائے کہ ضروریات زندگی میں اس طرح داخل ہو جائے کہ اس سے علیحدگی ناممکن اور دشوار بن جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مؤید ہو جائے اور وہ رسم و رواج جو موجب مضرت اور نقصان تھا وہی حق کی طرف کھینچنے والا بن جائے۔ اور چونکہ عبادات میں کوئی عبادت بھی نماز سے زیادہ محترم بالشان اور دلیل اور حجت کے اعتبار سے بڑھی ہوئی نہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ آپس میں اس کے رواج کو خوب شائع کیا جائے اور اس کے لیے خاص طور سے اجتماع کیا جائے اور آپس میں اتفاق سے اس کو ادا کیا جائے۔ نیز ہر مذہب اور دین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقتدا ہوتے ہیں کہ ان کا اتباع کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ دوسری درجے میں ایسے ہوتے ہیں جو کسی معمولی سی ترغیب و تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تیسرے درجے میں بہت ناکارہ اور ضعیف الاعتقاد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگر مجمع میں عبادات کا مکلف نہ کیا جائے تو وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مصلحت کا مقتضا یہی ہے کہ یہ سب لوگ اجتماعی طور پر عبادت کو ادا کریں، تاکہ جو لوگ عبادت کو چھوڑنے والے ہیں وہ عبادت کرنے والوں سے ممتاز ہو جائے اور رغبت کرنے والوں اور بے رغبتی کرنے والوں میں کلا تفاوت ہو جائے، اور ناواقف لوگ علماء کی اتباع سے واقف بن جائیں اور جاہل لوگوں کو عبادت کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ان لوگوں میں اس پگھلی ہوئی چاندی کی طرح سے ہو جائے جو کسی ماہر کے سامنے رکھی جائے، جس سے جائز اور ناجائز اور کرے کوٹے میں کلا فرق ہو جائے، جائز کی تقویت کی جائے اور ناجائز کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ایسے اجتماعات میں جس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، اس کی رحمت کے طلب کرنے والے، اس سے ڈرنے والے موجود ہو اور سب کے سب اللہ ہی کی طرف ہمتاً متوجہ ہو، برکتوں کے نازل ہونے اور رحمت کے متوجہ ہونے کی عجیب خاصیت رکھی ہے۔ امت محمدیہ علی صاحب الرسول کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غلبہ ہو، اور یہ ممکن نہیں جب تک یہ طریقہ رائج نہ ہو۔ سب کے سب عوام اور خواص، شہر کے رہنے والے اور گاؤں کے رہنے والے، چھوٹے بڑے ایک جگہ جمع ہو کر اس چیز کو جو اسلام کا سب سے بڑا شعار ہے اور سب سے بالاتر عبادت ہے ادا نہ کرے، ان کو وجوہ سے شریعت جمعہ اور جماعت کے اہتمام کی طرف متوجہ ہوئی، ان کے اظہار اور اعلان کی ترغیبیں اور چھوٹے چھوڑنے پر وعیدیں نازل ہوئی، اور چونکہ اظہار اور اجتماع صرف ایک محلے اور قبیلے کا ہے اور ایک تمام شہر کا اور محلے کا اجتماع ہر وقت آسان ہے اور تمام شہر کا ہر وقت مشکل ہے کہ اس میں تنگی ہے، اس لیے محلے کا اجتماع ہر نماز کے وقت قرار دیا اور جماعت کی نماز اس کے لیے مشروع ہوئی، اور تمام شہر کا اجتماع 8ویں دن قرار دیا اور جمعہ کی نماز اس کے لیے تجویز ہوئی۔ تو سامعین محترم، یہ تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت جو احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باجماعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر جو عبادات یعنی اس پر جو انعامات کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کو اس عظیم اجتماع اور اس عظیم عبادت کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.